بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس کی لاش کی حفاظت کیسے کرتا رہا اور اس نے یزیدی فوج کو کیسے دھول چٹائی۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ مولا علی علیہ السلام نے اتنا تیز رفتاری سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، اے مولا علی، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے، ہمیں ڈر ہے وہ آپ پر حملہ نہ کر دیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ آپ سب لوگ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑا شیر وہاں آ گیا۔ مجلس میں بیٹھے سبھی لوگ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر مولا علی علیہ السلام پر حملہ کر دے، پر ایسا نہ ہوا۔ شیر بھاگتا ہوا آیا اور امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی، اور اس کے بعد شیر نے ایک چند دن کا اپنا معصوم بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا، اے مولا علی، میں اس بچے کا باپ نہیں ہوں بلکہ اس کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرین نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے پاس نشو نما پا کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے شیرنی سے فرمایا کہ آپ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا کہنا ہے کہ آج سے اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہوگا۔ اس شیر نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کا بھی یتیمے کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کو اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے وہ شیر کا بچہ اٹھا کر امام حسین کو دے دیا اور فرمایا کہ اے حسین، اس شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو خوشی سے اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن ہی سے امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگے، یا علی، اب شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، ہمیں جان سے نہ مار دے۔ جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ڈر کر آتے ہیں کہ کہیں یہ شیر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے اپنے بابا کے گلے لگے۔ جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخسار پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان دیکھیے، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو باہر نکالنے کا نہیں۔ مولا علیہ السلام نے امام حسین کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا آج اتنی جلدی کھانا لے کر کیسے آئی ہو، خیریت تو ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر ٹیلے پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا آواز کون دے گا، کیا آپ دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا، آپ کے بھائی عباس آواز دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام زارو قطار روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں فیضہ تمہیں آواز دے گی۔ آج بھی کربلا میں وہ جگہ موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فیضہ نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث، تم ملک عراق چلے جاؤ،
वहाँ पर नैनवा का एक जंगल है, उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ पर जाकर बादशाही करो। यूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुक्म मानकर अबुल हारिस मदीना से चला गया और इराक के शहर नैनवा में रहने लगा। वो आशूरा की शाम थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उमर बिन साद का हुक्म था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं और लाश मुबारक को पामाल कर दिया जाए। यह हुक्म सुनकर अहले हरम में क़यामत बरपा होगी। जैसे ही अफवाज के अंदर ये ऐलान हुआ तो बीबी फिजा हज़रत बीबी ज़ैनब के पास आई और कहने लगी, ऐ मेरी पाक सईदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जो समंदर में सफ़र कर रहे थे, उसकी कश्ती टूट गई और वह कश्ती के तख्ते का सहारा लेकर एक जजीरे में पहुंचा। उस वीरान जजीरे में उसने एक शेर देखा और कहने लगा कि मुझे अजियत मत देना, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। उस शेर ने जैसे ही उस सहाबी की बात सुनी तो वो सहाबी को मारने की बजाय उसे सही रास्ते पर ले गया। बीबी फिजा ने फरमाया, ऐ मेरी पाक सईदा, इस इलाके में एक शेर रहता है, अगर आप मुझे इजाज़त है तो मैं शेर के पास जाकर उसे बुलाती हूँ और जालिमों की इरादे से उसे आगाह करती हूँ। जनाब फिजा जंगल की तरफ जाने लगी और उन्होंने अबुल हारिस कहकर शेर को आवाज़ दी। जैसे ही बीबी फिजा की आवाज़ बुलंद होने लगी तो शेर चंद ही मिनटों में उनके पास पहुँच गया। बीबी फिजा ने फरमाया, ऐ अबुल हारिस, क्या तुझे मालूम है कि ये जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतर को पामाल करना चाहते हैं और लाश को पामाल करने के बाद ये घोड़ों के पैरों से उनकी लाश को नाकाबिल शनाख्त बनाना चाहते हैं। ये बात सुनकर शेर अबुल हारिस बीबी फिजा के साथ आ गया और वहाँ पर पहुँचकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास बैठ गया। और नाजरीन, मक्तल की किताबों में है कि शेर अबुल हारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से अपनी पेशानी रंगी थी, यानी कि जब लोग घोड़ों पर सवार होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को पामाल करने के लिए आए थे तो देखा कि एक शेर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास मौजूद है, तो घोड़े वहाँ पर ठहर न सके और बेकाब होकर भाग निकले। सवारों ने भी पलट कर न देखा। जब इस वाक़े की खबर उमर बिन साद को मिली तो वो कहने लगा कि इसको किसी पर ज़हर ना करना, ये बहुत बड़ा फितना है। नाज़रीन, जब फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने शेर के आने की खबर जनाब ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा को सुनाई कि इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश अतर पामाल होने से महफूज रही, तो उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। कुछ लोगों ने रिवायत की है कि बीबी फिजा ने शेर अबुल हारिस को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक ढूंढने के लिए बुलाया था, जो कि यजीदी फौज ने लाश अक्तस पे घोड़े दौड़ा दौड़ा कर पामाल कर दिया था, जिन्होंने अपने टापों से नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिस्म अतर घोड़ों के पैरों से रूंध डाला था। नाजरीन, ये थी वो आज की हमारी वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाजरीन, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।